بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں اور پھر اس دروازے کو لکڑیاں جلا کر آگ لگائی گئی۔ جب بی بی کا تابوت تیار ہو گیا تو تابوت تیار ہونے کے بعد کوئی رونے والا نہیں تھا مدینے میں، صرف علی علیہ السلام، ان کے دو شہزادیاں، ان کے دو شہزادے امام حسن و حسین تھے۔ آج کربلا میں جناب محسن اور جناب فاطمہ الزہرا کی قبر بنا کر ایسے لگتا ہے کربلا مکمل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ۔ مومنین کربلا میں موجود ہیں، روضہ امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے ہے، اور آج چونکہ ایام چل رہے ہیں بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے، بین الحرمین میں جتنے بھی مومنین ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کو، امام حسن و حسین کو، جناب امیر المومنین علیہ السلام کو، جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت کی تعزیت پیش کر رہے ہیں، بی بی کی شہادت کا غم منا رہے ہیں اور غصہ پیش کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے حضور۔ اور آج بین الحرمین میں ایک بہت بڑی انفرادیت یہ ہے کہ کربلا میں بین الحرمین میں جنت البقیع کو تیار کیا گیا ہے۔ جنت البقیع کی ساری یاد، بی بی کی شہادت کی ساری یاد کی تمثیل بنائی گئی ہے، جس میں بی بی پاک کا گھر کے دروازہ کیسا تھا، اس میں لگی ہوئی میخیں کیسی تھیں، اور جب لکڑیاں لے کر اس گھر کو جلایا گیا تھا تو اس کی کیفیت کیسی تھی، اور کیسے وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا گیا۔ غسل جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا۔ آج یہ ساری تمثیل دیکھتے ہیں۔ عرب رسم و رواج میں ہے کہ یہ ہیئت بنا کر، تمثیل بنا کر، خاکہ بنا کر عزاداری کرتے ہیں۔ یہ بی بی پاک کے گھر کا جیسے سامان کتابوں میں ملتا ہے اسی قسم کا سامان رکھا گیا ہے۔ کچھ برتن لکڑی کے ہیں، کچھ برتن مٹی کے ہیں۔ جس طرح مخدومہ کائنات کی سادہ زندگی تھی اسی طرح کی تمثیل بنا کر بین الحرمین میں یہ عرب تہذیب میں ہے، تمدن میں ہے، رسم و رواج میں ہے، یہ امام زمانہ کو، اہل بیت کو پرساداری کرتے وقت اس قسم کے خاکے بناتے ہیں اور گریہ اور ماتم کرتے ہیں۔ مومنات اور مومنین سارے پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تمثیل بنائی گئی ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جب مخدومہ کائنات کو غسل دیا تھا، اس وقت فقط امیر المومنین غسل دینے والے تھے، اور تاریخ کا بہت بڑا باب ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی مخدومہ کو اسی لباس اور پردے میں ہی غسل دیا تھا، جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح کی یہ تمثیل بنائی گئی ہے جس میں بین الحرمین یہ دکھایا گیا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام مخدومہ کائنات کو غسل دے رہے ہیں۔ کربلا میں بہت بڑے دکھ اور درد کی یہ کہانی ہے، اور جس کو پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تاکہ بچے اور نوجوان نسل کے ذہن میں بی بی کی مظلومیت نقش ہو جائے۔ ایران کی بہت بڑی شخصیت ہیں، مرجع ہیں آغا وحید خراسانی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے بی بی کی مظلومیت اپنے بچوں کو نہیں بتائی تو آپ نے بی بی پر بھی ظلم کیا ہے اور بچوں پر اور آنے والی نسل پر بھی ظلم کیا ہے۔ سلام ہو اس شہزادی پر جس کے گھر کی یہ تمثیل ہے، جس کے گھر کی یہ سادگی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سادہ لکڑیوں کا دروازہ تھا، اس میں کتنی بڑی بڑی لوہے کی میخیں تھیں، اور یہ اس لیے چاروں طرف سے کربلا میں آنے والے مومنین جب سوال کرتے ہیں کہ یہ تمثیل کیوں بنائی گئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ دروازہ تھا جس پر فرشتے سلام کرتے تھے، انبیاء رک کر اجازت لیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ ظالموں نے اس گھر کا احترام نہیں کیا، اور انہوں نے تاریخ میں وہ ظلم کیا ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ بھی وہ ظلم مٹا نہیں سکے، اور کتابوں سے وہ سطریں اور لفظ نہیں نکال سکے۔ یہ شہزادی کونین کے گھر کا وہ دروازہ ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتب کے مصادر بیان کرتے ہیں کہ 9 ماہ تک آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد رسول اللہ اسی دروازہ مبارک پر کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھتے تھے، اور اسی مخدومہ معظمہ سیدۃ النساء العالمین بی بی سے اذن دخول لیتے تھے اور گھر اندر آنے کی اجازت لیتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں درود و سلام ہوں شہزادی کونین پر، میری آقا زادی پر، جس کے گھر کی یہ تمثیل بنائی گئی ہے۔
اور اسی دروازے کو لکڑیوں سے جلایا گیا اور پھر مخدومہ عالیہ پر گرایا گیا۔ بین الحرمین میں یہ تمثیل بنائی گئی ہے، اور آپ تمام مومنین تاکہ عبادت میں شمار ہو سکیں اور ایام جناب زہرا سلام اللہ علیہا گزر رہے ہیں تو بی بی کا ذکر آپ کے ذہنوں میں رہے، بی بی کے گھر کا نقشہ، بی بی پر ہونے والی مظلومیت اور کربلا امام حسین علیہ السلام کے سامنے آپ اگر قریب سے دیکھیں تو یہ جو منظر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس میں بی بی کے گھر کے دروازے پر لکڑیاں اور آگ لگی ہوئی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پرانے زمانے کی تہذیب کا جو اس وقت دروازہ تھا، اس میں کتنی لمبی لمبی میخیں لگی ہوئی تھیں جو سیدۃ النساء العالمین کے جسد اطہر میں داخل ہو گئی۔ یہ بی بی کی ایسی مظلومیت ہے جو اگر بیان بھی کی جائے تو اس پر بھی پابندی ہے، اور مسلمان یہ مظلومیت بیان بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ آپ قریب سے زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ سلام ہو آقا زادی پر، سلام ہو اس دروازے پر جس پر فرشتے بغیر اذن کے داخل نہیں ہو سکتے، انبیاء بغیر اذن کے داخل نہیں ہو سکتے، لیکن کتنے وہ جری اور ظالم انسان تھے جن لوگوں نے یہ دروازہ جلایا۔ خدا کی لعنت ہو قیامت تک ان ظالموں پر جنہوں نے بنت رسول کو دکھ دیا۔ بین الحرمین میں آپ یہ تمثیل دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، جب بی بی کا جنازہ تیار ہو گیا، بھرے مدینے میں کوئی رونے والا نہیں تھا۔ جس طرح باپ کا جنازہ لوگوں سے خالی تھا، کوئی رسول اللہ کے جنازے میں بھی نہیں آیا، اسی طرح رسول اللہ کی بیٹی کا یہ جنازہ ہے، اور یہ مظلومیت ہے کہ ایک بھرے مدینے میں جو مسلمان کہلاتا ہے، اصحاب کا شہر کہلاتا ہے، وہاں پہ بنت رسول پر رونے والا سوائے زینب و کلثوم، امام علی علیہ السلام اور چند اصحابہ اور امام حسن و حسین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ شبیہات بنائی گئی ہیں اور آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں کربلا معلیٰ میں بین الحرم۔ یہ شبیہ ہے اس قبر مبارک کی جو جنت البقیع میں ہے، اور جس طرح بھرے مدینے میں آج بھی بی بی کی قبر پر کوئی سایہ کرنے والا نہیں، کوئی رات کے اندھیرے میں دیا جلانے والا نہیں، اسی طرح اسی قبر کی شبیہ بنا کر بین الحرمین میں بی بی کی مظلومیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ درود و سلام ہو شہزادی کائنات پر، درود و سلام ہو جس کے نور سے زمین و آسمان منور ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ شہزادی کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں، اور اس مقدس بارگاہ میں جناب سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بروز قیامت انہی ذوات قدسیہ کی شفاعت نصیب ہو۔ اس وقت شفاعت ملے گی جب کوئی اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، تب جناب سیدہ دو عالم اپنے حبداروں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گی،